وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے میرے پیارے پیغمبر، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے پس ڈرا دیجئے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیے، والرجز فاہجر، اور بتوں کی پالیکی سے دور ہٹ جائیے، ولا تمنن تستکثر، احسان کر کے جتلائیے نہیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب گرنار میں پھونک دیا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ دن بہت ہی زیادہ مشکل والا دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے کوئی آسانی نہیں ہوگی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جس اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے. میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس موضوع آپ بھائی سماعت فرما رہے.
آپ کی معرفت اور پہچان کے سلسلے میں آپ کے بچپن کی زندگی کے حالات، آپ کی جوانی کی زندگی کیسے گزری، آپ پر پہلی وحی کہاں اور کس انداز سے اتری، پہلی وحی کے بعد جب آپ گھر تشریف لائے گھبرائے ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کا حوصلہ کس طرح بندھایا، کیا الفاظ کہے جو آپ کی پوری 40 سالہ زندگی کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں کی تفصیل آپ بھائی پہلے سن چکے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب دوسری وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت اور تبلیغ کا حکم آ گیا کہ اے میرے پیغمبر آپ کھڑے ہو جائیے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی اسماء و صفات کو کائنات کے سامنے بیان کیجئے۔ یہ وہ موقع اور یہ دور تھا کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی شعور نہیں۔ بیت اللہ جو توحید کا مرکز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں، انہوں نے 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں توحید کی دعوت دینا بہت ہی مشکل کام تھا۔ اس حکم کے آ جانے کے بعد 3 سال تک آپ نے چھپ کر پوشیدہ توحید کی دعوت دی۔ اور جب آپ نے یہ کام شروع کیا، سب سے پہلے دن ہی جب یہ وحی اتری ہے، پہلے دن ہی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئی۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ افراد پہلے دن ہی اسلام میں داخل ہو گئے۔ سب سے زیادہ آپ کے قریبی اور سب سے زیادہ آپ سے محبت اور پیار کرنے والے یہ آپ کے گھر کے لوگ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی ہی اعلیٰ معیار کی، بڑے ہی بااخلاق، بڑے ہی ہر دل عزیز اور بہت ہی پیارے انسان تھے۔ انہوں نے دعوت کا کام شروع کر دیا۔ ان کی دعوت کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے بزرگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اور پھر ان بزرگوں نے اپنی اپنی جگہ پر اسلام کی دعوت کو شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یہ جو پوشیدہ اور چپکے چپکے جو دعوت تھی، یہ 3 سال میں کوئی 40-45 بندے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اب آپ کے خاندان کے جو بہت زیادہ آپ کے قریبی لوگ ہیں، ان کو ڈرائیے، ان کو آگاہ کیجیے،
ان کو دعوت پیش کیجیے، ان کو ان کے انجام سے آگاہ کر دیجیے۔ یہ سورہ شعراء کی آیات ہیں۔ یہ حکم جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ سورہ شعراء کے اندر بیان کیا، اور اس واقعہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا ملنا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اور پوری فرعونیت کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت دینا، پھر مقابلے، اور پھر ہجرتیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے پوری فرعونیت جو دشمن تھی توحید کی، موسیٰ علیہ السلام کی، ان کا غرق ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم نوح کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، قوم ابراہیم کا واقعہ، قوم لوط کا واقعہ علیہ السلام، اصحاب الایکہ کا واقعہ، ان کا انجام کیا ہوا؟ جن لوگوں نے اللہ کی توحید کا اقرار نہ کیا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو داستانیں بنا کر کے رکھ دیا۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر بیان کیے، جس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا حکم اتارا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام یہ سمجھ گئے کہ جب یہ توحید کی دعوت پیش کرنی ہے تو مقابلے ہوں گے، قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، ہجرتیں بھی کرنی پڑیں گی، لیکن جب نتیجہ نکلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ توحید والوں کو کامیاب کرے گا اور کافروں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ سارا درس بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ سمجھا دیا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، جس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ جس بندے نے عقیدہ توحید کو اختیار کرنا ہے اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری سیرت مبارکہ کے اوپر چلنا ہے، اور پھر پوری دنیا کے سامنے توحید کو پیش کرنا ہے اور نام ماننے والوں کے ساتھ ٹکرانا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو ان ساری چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر جو خالص توحید کو پیش کرنے والا ہے، ساری دنیا کے کافر صرف اس کے خلاف ہے۔ جو رولڈ گولڈ بات کرنے والا ہے، جو ملی جلی سی دعوت دینے والا ہے، جو کافروں کو وہ بھی خوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بات بھی کوئی میں بیان کر دوں، اس طرح کی دعوت دینے والوں سے نہ کافر پریشان ہیں، نہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، نہ اس کو روکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آقا جی کی یہ سیرت ہمیں سمجھا رہی ہے، اگر خالص توحید پہ کھڑے ہونا ہے پھر تمہیں ان ساری باتوں کے لیے تیار رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا تو آپ نے پھر خاندان کے لوگوں کی ایک مجلس بلائی۔ یہ پہلی میٹنگ ہے، اور پہلی میٹنگ کے اندر کھانے سے ابھی فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی بات کرنے ہی والے تھے تو ابو لہب نے فوراً بولا، بھی بات سنو، عقل مندی کی بات کرنی، کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جو ہمارے اندر فتنہ برپا کر دے، اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدوں کے اوپر زد ڈالے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں خاموش ہو گئے، آپ نے آگے کوئی بات نہیں کی، وہ اٹھ کر کے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوبارہ پھر پہلے لوگوں سے کچھ زیادہ لوگوں کو دعوت کے اوپر بلایا،
فارغ ہوئے تو پھر آپ نے پہلے خطبہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. پورا آپ نے ان کے سامنے پوری دعوت کو رکھ دیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا سن لو، اگر تم اس بات کو عقیدہ توحید کو تسلیم کر لو گے، دنیا کے اندر عزت ملے گی، آخرت میں جنت ملے گی. تملک الارض والعجم، تم ارض و عجم کے مالک بن جاؤ گے. اگر نہیں مانو گے دنیا میں ذلیل ہو کر کے رہ جاؤ گے، آخرت میں جہنم کا ایندھن بنو گے. تو اس دعوت کے اندر سارے بات سنتے رہے. اس پر آپ کے چاچا ابو طالب نے کہا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس حکم کے مطابق اپنا کام کیجئے. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ کی حفاظت بھی کروں گا، آپ کی مدد بھی کروں گا. البتہ میری طبیعت میرا آبائی دین چھوڑنے کے اوپر آمادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کی پوری مدد بھی کروں گا اور آپ کی حفاظت بھی کروں گا. ابو لہب پھر چیخ پڑا، اس کو خود اپنے پتیجے کو پکڑ لو، اس کو بند کر دو، نہیں تو ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، پورے عرب کا تم جواب نہیں دے سکو گے. ابو طالب نے پھر کہا میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب تک میرے جسم میں جان ہے میں اپنے بیٹے کا ساتھ دیتا رہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ لوگ چلے گئے، آپ کوہ صفا پہ چڑھ گئے. یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے. آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کر ایک آواز لگائی، یا صباح. بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. پہلی میٹنگ میں تھوڑے تھے، دوسری میں اس سے زیادہ پڑ گئے. اب آپ نے جب آواز لائی تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. آپ نے ان لوگوں کے سامنے پھر اس دعوت کو پیش کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. یہ بات کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کامیاب بھی ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے. یہ تیسری بار پھر ابو لہب، پہلی بار بھی یہ بول رہا ہے، دوسری بار بھی یہ بول رہا ہے اور تیسری بار پھر اس نے کہا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے اس لیے ہمیں یہاں بلایا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. میرے پیغمبر کو بدعا دینے والے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، تو تباہ و برباد ہو گیا، تو اور تیری بیوی جہنم کے شعلوں کے اندر تمہیں پھینکا جائے گا اور تمہارے گلوں میں آہنی تاروں کی پٹی ہوئی رسی ہوگی اور تمہیں جہنم کے اندر گھسیٹا جائے گا. اللہ کی طرف سے اس کے لیے جہنم کا سرٹیفکیٹ اترا. اب اللہ کی طرف سے ایک اور حکم آیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اے میرے پیغمبر آپ مسلسل آپ کے اوپر وحی اترتی جائے گی، اس کو آگے آپ نے پیش کرتے چلے جانا ہے. ان مشرکوں کا بالکل آپ نے ان کو کسی کھاتے میں نہیں رکھنا اور ان کی مخالفت کے اوپر کان نہیں دھرنے، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے منہ پھیر کر اس دعوت کو آگے بیان کرتے چلے جائیں.
حکم کے بعد شرک کا پردہ چاک کرنا اور غیر اللہ کی پوجا سے لوگوں کو ہٹانا اور توحید کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، یہ آپ کا طریقہ کار تھا۔ مثالیں دے دے کے سمجھاتے تھے، سمجھ جاؤ عقیدہ توحید کو سمجھ جاؤ۔ آپ کی اس دعوت کو سن کر مشرکین مکہ بڑے غصے میں آ گئے اور اکٹھے ہو کر سردار اکٹھے ہو کر آپ کے چاچا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، دیکھو آپ کا بھتیجا، آپ کا بیٹا جو ہے ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتا ہے، ہمیں بیوقوف کہتا ہے، ہمارے بڑوں کو جاہل کہتا ہے۔ اگر تم اس کو نہیں روک سکتے تو راستے سے ہٹ جاؤ، ہم خود اس کا علاج کر لیں گے۔ پھر آپ کے چاچا نے آپ کو بلا کر کے کچھ سمجھایا، کہا کہ دعوت کے اندر کچھ نرمی پیدا کر لو، اور آگے حج کا موسم آ رہا تھا۔ اب ان کو بڑی پریشانی تھی کہ حج کا موسم آ رہا ہے، پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، اگر یہ اپنی دعوت کو اسی طرح پھیلاتا رہا تو پوری دنیا سے آنے والے لوگ اس کو دعوت کو سن کر اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے، یہ تو پوری دنیا کے اندر اس کی دعوت پھیل جائے۔ ولید بن مغیرہ کے گھر میں پھر میٹنگ ہوتی ہے کہ اب حج پر آنے والے جو لوگ ہیں ان کو کیسے بچایا جائے۔ مختلف آراء پیش ہوتی ہیں۔ ایک بندے نے کہا کہ لوگوں سے ہم کہیں گے یہ کاہن ہے، وہ جس کے گھر میں میٹنگ تھی ولید بن مغیرہ، وہ کہنے لگا کہ میری سمجھ میں تمہاری یہ بات نہیں آتی، کہانوں والی تو اس کے اندر بات ہی کوئی نہیں، جو بات اس کی سنے گا وہ کہے گا تو کاہن نہیں۔ دوسرے نے رائے دی کہ ہم کہیں گے لوگوں کو یہ پاگل ہے۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ تو عقل سے کام لو، اس کو پاگل کہو گے لوگ تمہیں پاگل کہیں گے، اس میں پاگلوں والی کوئی بات ہی نہیں۔ اس لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے یہ کاذب ہے، جھوٹا ہے۔ کہنے لگا اس کے پاس جو باتیں ہیں وہ بالکل اتھینٹک باتیں ہیں، لوگ جب سنیں گے کہیں گے اس میں جھوٹ والی بات کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر تم خود ہی بتاؤ کیا کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت اپنا انداز اختیار کیا، اس انداز کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ انہو فکر وقدر، اس نے غور و فکر کیا اور پھر ایک اندازہ لگایا۔ فقتل کیف قدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، اس کے لیے اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اس کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پھر اس نے سب کو ایک دفعہ دیکھا۔ ثم عبس، پھر اپنے ماتھے پہ بھر دیا۔ فبصر، اپنا منہ چھوڑا۔ ثم ادبر، پھر تھوڑا سا پیچھے گیا۔ واستکبر، پھر تکبر کرتے ہوئے بولا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، ہم کہیں گے اس کے پاس چلانے والا جادو ہے، یہ جادوگر، یہ ہم کہیں گے۔ اس رائے کے اوپر سارے متفق ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے، سب کو سارے راستوں کے اوپر کھڑا کر دیا کہ جو حج کرنے کے لیے آئیں اس راستے سے کھڑے ہو کر تم نے کہنا ہے کہ آگے مکے میں ایک جادوگر ہے، وہ جادو کرتے، لوگ اس کے جادو میں پھنس جاتے ہیں، پھر وہ ان کو سب سے جدا کر دیتا ہے اور ہمارے آبائی دین سے
اس کو جو ہے عذاب کر دیتا ہے، منکر ہو جاتا ہے آبائی دین کا وہ شخص. تو لوگوں کو وہ کہتے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایڈورٹائزمنٹ، خود چرچا انہوں نے خود ہی کر دیا. لوگوں نے کہا یار بات تو سن کے دیکھیں، ہم بیوقوف ہیں، ہم جاہل ہیں کہ ہم پر جادو چل جائے گا. ہم خود صاحب بصیرت ہیں، بات تو سنیں اس کی. لوگوں نے بات سننا آپ کی شروع کر دی. پھر محاذ آئی کہ انہوں نے مختلف انداز اختیار کیے، مختلف قسم کے انداز. پہلا انہوں نے محاذ آئی کا انداز یہ اختیار کیا کہ ان کو ٹھٹھا کرو، مذاق کرو، ہوٹے کرو، مخول کرو، تاکہ یہ اپنے کام سے بدزل ہو جائے، ڈسہارڈ ہو جائے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بندہ ہے نا جو کہتا ہے میرے اوپر قرآن اترا ہے، یہ تو مجنون و دیوانہ ہے. نعوذ باللہ من ذلک. وَقَالُوا الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. کافروں نے یہ بھی کہا یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ یہ جھوٹا کذاب ہے. أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا. اور ذرا لوگوں سوچو سمجھو، ہم میں سے اگر کسی کو اللہ نے نبوت دینی تھی تو اسی کو دینی تھی. بڑے بڑے سردار یہاں مکہ کے اندر، طائف کے اندر موجود ہیں، کسی سردار کو اللہ نبوت دیتے. ان الذین اجرموا من الذین آمنوا یضحکون. اللہ فرماتے ہیں جو ایمان کے اندر داخل ہوتے، اسلام کے اندر داخل ہوتے، یہ کافر مجرم لوگ ان کو ٹھٹھے کرتے، مذاق کرتے، ہنستے ان کے اوپر. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جب وہ ان کو دیکھتے تو اشارے کنائے کرتے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. جب اپنے گھر والوں کے اندر بیٹھتے خوش گپیاں لگا کر، کہکے لگا کر ان کی باتیں کرتے. وہ پلو، وہ بیوقوف، وہ دیکھو اسلام کی خاطر سب کو چھوڑ دیا. ایسا بھی پاگل ہوتا ہے کوئی. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ. جب دیکھتے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، اسلام میں داخل ہونے والوں کو، تو کہتے یہ ہیں وہ لوگ جو گمراہ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں یہ وہی انداز ہر دور میں چلتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں جس نے اسلام کے اوپر پورا چلنا ہے اس کو ہوٹنگ بھی ہوگی، مذاق بھی ہوں گے، برادری رشتہ داری بھی اس کو چھوڑنا پڑے گی، اور برادریوں کے اندر رسم و رواج بھی ان کے چھوڑنے پڑیں گے. اور پھر دیکھ لو بڑے بڑے کافر ملک جو ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ توہین امیز کھاکے چھاپ کر آج بھی ہوٹنگ اور مذاق اسلام کو، قرآن کو، اللہ کے سونے پیغمبر کو اور سچے مسلمانوں کو آج بھی ہو رہے ہیں. دوسرا ان کا انداز تھا تعلیمات، جو اس کی تعلیمات ہیں اس کے بارے میں بات کر کے لوگوں کو شکوک و شبہات کے اندر ڈال دو. اساطیر الاولین، پرانے قصے کہانیاں ہیں. ان ھذا الا افک، کچھ بھی نہیں، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج بھی کبھی قرآن مجید کے بنائے ہوئے قوانین کو وحشیانہ قوانین کہا جاتا ہے، کبھی قرآن مجید کو دہشت گردی کی کتاب کہا جاتا ہے. اس تعلیم کو روکنے کے لیے ہمارے نصاب تعلیم کو تبدیل کر دیا گیا تاکہ یہ ہمارے بچے جو ہیں اسلام کی تعلیم ان کے اندر نہیں آنی چاہیے. پہلے انہوں نے کہا کہ اس کو انگلش میڈیم کرو. بہانہ یہ بنایا کہ امیر لوگوں کے بچے تو بڑے بڑے سکولوں میں پڑھتے، وہ انگلش پڑھتے ہیں. یہ غریب بیچارے بچے جو ہیں وہ یہاں پڑھتے سکولوں میں، تو ان کو انگلش سے محروم رکھا جاتا ہے. انگلش میڈیم کر دو. کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. اب وہ انگلش نہ استاد کو پڑھانا آتی ہے نہ طالب علم کو سمجھنا آتی.
ایک انگلش کا مضمون جو تھا وہ طلبہ کے لیے مشکل تھا. اب ریاضی انگلش میں، سائنس انگلش میں، معاشرتی انگلش میں، مطالعہ پاکستان انگلش میں، بچہ کیا سمجھے گا؟ پھر انہوں نے ہمارے نصاب کو تبدیل کیا کہ اس میں سے جو اسلام کی باتیں ہیں ان کو نکال لو. آج بھی بالکل اسی طرح ہو رہا ہے. اس دور کے اندر بھی اسلامی تعلیمات کو شکوک و شبہات میں داخل کرنے کے لیے ایک طرح کی باتیں کی جاتی تھی. تیسرا انداز یہ تھا اس دعوت کے مقابلے کے اندر تم گانا بجانا، بےہودہ گوئی، ڈانس کی مجالس یہ قائم کر دو، لوگ تاکہ اس کی بات سننے کی طرف نہ جائیں، ان مجلسوں کی طرف آ جائیں. باقاعدہ طور پر نضر بن حارث نے لونڈیاں خریدی ناچنے گانے والی. جس جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت دے رہے ہوتے، قریب جا کر کسی کجری کو وہ ڈانس کروانا شروع کر دیتا تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو، قرآن کی بات نہ سنیں. آج بھی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گانے بجانے کی چیزیں خریدتے ہیں، ان کے لیے آخرت کے اندر میں نے جہنم کا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. آج دیکھ لو کہ انہوں نے ہمیں اس دعوت سے، قرآن سے، شریعت سے دور کرنے کے لیے ہمارے ہاتھوں میں ہر چیز پہنچا دی تاکہ یہ نوجوان اسی میں لگے رہیں. نہ نماز کی فکر ہو، نہ قرآن کی فکر ہو، نہ اپنے والدین کی فکر ہو، نہ خدمت خلق کی فکر ہو، کسی کی کوئی فکر نہیں. ایسا اس نے جدا کر دیا ہر کسی کو. گھر میں بیٹھے ہوئے 5-10 افراد ہر کوئی اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے، ایک دوسرے سے رشتہ توڑ کے رکھ دیا. میرے بھائیوں یہ سازش اس وقت سے جاری ہے. ان کو دور کر دو اسلام سے اور دین سے. چوتھا طریقہ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ سود، سودے بازیاں، کمپرومائز. آج بھی وہ ڈالروں کے ذریعے ہمارے حکمرانوں کو خریدتے ہیں، بڑے بڑے مولویوں کو خریدتے ہیں، ان کے ذریعے ہمارے دین کو تبدیل کرتے ہیں. انہوں نے کہا چلو اتنا کر لو، لو تدہن فیدہنون، کچھ تم نرم ہو جاؤ، کچھ ہم نرم ہو جاتے ہیں، چلو مل جل کر کام چلا لیتے ہیں. سارے سردار اکٹھے ہو کر آپ کے چچا کے پاس آئے، چلو اتنا کر لو یار، اپنے بھتیجے سے یہ کہہ دو کہ کبھی وہ ہمارے معبودوں کے پاس آ جایا کرے، کبھی ہم اس کے معبود کی پوجا کر لیا کریں. چاچا نے بلایا اور کہا بیٹا دیکھو سردار آ کر دروازے پہ بیٹھے، برادریاں دروازے پہ آ کر بیٹھتے ہیں، اٹھانا مشکل ہو جاتی ہے، چلو اتنا کر لو. اللہ نے آسمان سے کہا میرے پیغمبر دو ٹوک جواب دے دو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے کافروں سن لو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں. کبھی سوچنا بھی نہ. سارے طریقے فیل ہو جا رہے، سارے طریقے فیل ہو رہے ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ان کو پکڑو، ظلم و جور کا طریقہ اختیار کرو. صحابہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تکلیفیں دینا شروع کر دی. کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی سر کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، اور کبھی میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے جسم اطہر کے اوپر اوجری لا کر رکھ دی جاتی. گھر میں ہانڈی پکائی جا رہی ہے تو جیر جو پھینکتی ہے، مجھ گانچ بچہ جننے کے بعد وہ جیر لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہانڈی کے اندر ڈال دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ابو جہل بیٹھا، عتبہ بیٹھا، شیبہ بیٹھا ہے، امیہ بیٹھا ہے، عتبہ بن ابی معیط بیٹھا ہے. وہ کہنے لگا کون اوجری اٹھا کر اس کے اوپر جا کر رکھے گا؟ تو اس نے ابو جہل نے کہا تو عتبہ بن ابی معیط جا کر وہ اوجری لا کر کے اوپر آپ کے رکھ دی. پھر کہہ کے لگا کے ہنس رہے ہیں، آپ سجدے کے اندر ہیں. عبداللہ بن مسعود مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں دیکھ رہا تھا لیکن میں آگے نہیں بڑھ رہا تھا کہ یہاں یہ مجھے پکڑ کے مار دیں گے. آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، انہوں نے اپنے ہاتھوں کی آپ سے اوجری نیچے کی.
اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں یہ ہو رہا ہے. اور امیہ بن خلف کا وتیرہ یہ تھا کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا نعوذ باللہ لعن طعن کرنا شروع کر دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ میرے پیغمبر کو تانے دینے والا، لعن طعن کرنے والا، اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے. احنف بن شریک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستاتا تھا، بہت زیادہ ستاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے؟ وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. یہ پیغام لے کر کے آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مشرکین مکہ کا کہتے ہو تو علاج کروا دیتے ہیں، مال چاہتے ہو تو مال دے دیتے ہیں، اور جناب شادی چاہتے ہو تو جس خاتون سے کہو تمہاری شادی کروا دیتے ہیں، سرداری چاہتے ہو پورے عرب کا سردار بن. اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اس ذلیل کمینے کی بات نہیں ماننی. حماد مشاء بنمیم، یہ تانو تشریح کرنے والا ہے، یہ چغل خور ہے، چغلیاں کے ساتھ چلنے والا ہے. مناع للخیر، اور احسان فراموش ہے، معتدل زیادتی کرنے والا ہے، اسیم گنہگار ہے. میں اللہ ہر کسی کا پردہ رکھتا ہوں، لیکن آج میں یہ اعلان کر دیتا ہوں دن بعد ذالک زنیم، یہ حرام زادہ نہیں ہے. اللہ نے کہا اس کو یہ حرام زادہ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے بھائیوں اسی طریقے سے ایک دن ابو جہل نے قسم اٹھا لی اگر اب یہ نماز پڑھے گا نا بیت اللہ میں اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر اس کی گردن مروڑوں گا. نعوذ باللہ. یہ قسم اٹھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے، قریب کھڑا ہے اور پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، پیچھے ہٹتا جا رہا ہے. لوگوں نے کہا سردار جی آپ نے قسم اٹھائی، آگے بڑھو. آپ نے بڑے آرام اور سکون سے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ جب چلے گئے تو لوگوں نے کہا سردار جی کیا ہوا، آپ نے تو قسم اٹھائی تھی. کہنے لگے کہ میرے اور ان کے درمیان ایک آگ کے شعلوں کی ایک خلیج تھی، اگر میں آگے بڑھتا تو آگ کے شعلے مجھے جلا کر راکھ کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی فرمائی. اس کے علاوہ میرے بھائیوں پھر صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ صحابہ اکرام کو سزائیں دی جا رہی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکیلے پتھروں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، تہتے کولوں پہ لٹا کر بھاری پتھر رکھ کر اوپر سے امیہ کافر مار رہا ہے، نیچے سے اللہ احد کی آواز آتی ہے. لوگوں نے کہا یار بلال آہستہ پڑھ لو، تو اونچی پڑھتا ہے یہ تمہیں زور سے مارتا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جب تم بازار میں جاتے ہو نا وہاں سے کوئی مٹکا خرید کر ٹھوکر لگا کر دیکھتے ہو یہ کہیں کچا اور پھلا تو نہیں. اللہ تعالیٰ امیہ کافر سے پٹوا کر یہ دیکھنا چاہتا ہے بلال کا ایمان کہیں کچا اور پھلا تو یہ مارتا چلا جائے، میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے نعرے کو بلند کرتا چلا جاؤں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سگے ماموں نے کھٹی کی ساتھ میں لپیٹ کر دھونی دے رہے ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے پکڑا ہوا ہے اور دونوں ٹانگیں تو اونٹوں سے باندھ کر کہتا ہے اسلام چھوڑ دے، کہتی نہیں چھوڑوں گی. اونٹوں کو دوڑاتا ہے، نیزہ مار کر جسم کو ٹکڑے کر دیتا ہے. اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پہ جان قربان کر دی، اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی اور اجازت کو مار پڑ رہی ہے. سارے صحابہ کرام کو حضرت خبیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے. زنیرہ کو، نہدیہ کو، ام عبیس کو، یہ عورتوں کو بھی مردوں کو بھی مارا جا رہا ہے. اپنی جانیں قربان کر دی لیکن اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی. مار مار کے تھک گئے اور تھکنے کے بعد انہوں نے کیا کیا انشاءاللہ آئندہ